شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی جو آیتیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وہ ایک بڑی سورت کی دو آیتیں ہیں. اور یہ ایسے موقع پر نازل ہوئی جب مدینہ منورہ کو اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرت بھی قرار پایا
اور اس کے بعد اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے یہ پہلا ملک اسلام کی تاریخ میں وجود میں آیا ہے اور اسلامی ریاست اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ ریاست جو ملی یہ کسی فوجی ساز و سامان کے ذریعے سے یا کسی بہت بڑی جنگ کے نتیجے میں یا کسی بڑی چڑھائی کے بدلے میں کوئی مدینے پر قبضہ کیا ہو، ایسا نہیں. پھر اتنی بڑی ریاست کیسے مل گئی؟ مسلمانوں کو اللہ نے اتنی بڑی ریاست اور ملک کیسے عطا فرما دیا؟ اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک خیال یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو نظام ہے اور اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور آپ کے ذریعے سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا جو آخری پیغام بھیجا ہے، جس کو اللہ کی کتاب اور قرآن کہتے ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ اللہ کے اس نظام پر اور اللہ کی اس کتاب پر اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ ریاست نہ ہو، ملک نہ ہو. اس لیے کہ اگر قرآن کے احکامات اور قرآن کی ہدایات اس پر عمل تو جبھی ہوگا کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہو کہ جہاں آپ کا قانون چلتا ہو، جہاں آپ کی بات چلتی ہو. خیال یہ ہے کہ یہ ریاست کے بغیر اللہ کی یہ کتاب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نامکمل ہے اور ادھوری ہے. اور یہ خیال مجھ جیسے کسی طالب علم کا خیال نہیں ہے، یہ ایک بڑے علامہ کا خیال ہے کہ جن کی تفسیر موجود ہے.
پر جو یہاں طلبا بیٹھے ہیں ان کے سننے کی بات ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اور قرآن اس کو کہتا ہے اپنے الفاظ میں، فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے کہ ارسل رسولہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ہدایت دے کر، اور ہدایت سے مراد کیا ہے تو قرآن خود تفسیر ہے قرآن کی. جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر، تو خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت کیا ہے وہ بھی سنو. فرمایا کہ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، یعنی قرآن دے کر. اور آگے لفظ استعمال کیا کہ ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. جو طلبا جانتے ہیں کہ جب واو عطف کا ہو تو معطوف اور معطوف علیہ میں غیریت ہے. یہ نہیں ہو سکتا اس کا ترجمہ کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن دے کر جو دین حق بھی ہے. یہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی کی تفسیر تو خود قرآن نے کر دی کہ ہدایت. قرآن کتاب اور دین حق دے کر بھیجا. تو ایک مفسر نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ دین حق سے مراد ہے ریاست. دین حق سے مراد ہے اسٹیٹ. کیا مطلب؟ ان مفسر کے خیال میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن دے کر اور مدینے کی ریاست دے کر. اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ریاست نہ ہو تو یہ صرف کتاب کا ایک نسخہ ہے کہ جس کو آپ ادب سے چومتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے.
اس کے حلال و حرام پر، اس کی احکامات پر، اس کی ہدایات پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زمین کا ایک خطہ جو ہے اس کتاب کے ماننے والوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ان کے خیال میں دین حق سے مراد ہے ریاست۔ لیکن 1400 سال کے اندر کسی مفسر نے یہ تفسیر دین حق کی بیان نہیں کی ہے۔ اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ دین حق سے مراد اسٹیٹ اور ریاست نہیں ہے، بلکہ دین حق سے مراد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اقوام آئیں، جو پیغمبر آئے اور جو کتابیں آئیں، ان پیغمبروں کے، ان کتابوں کے ماننے والی امتوں نے کیا کیا؟ وہ ذرا سا ایک خاکہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ماضی کی قوموں میں آپ کو یہ مثالیں ملیں گی کہ بعض ایسی امتیں آئیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے صحیفوں کو تو اہمیت دی، لیکن اللہ کے نبیوں کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہود، ان کے پاس صحیفے آئے، ان کے پاس شریعت آئی، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہود کا وہ فتنہ جو ہے آج ہم میں بھی موجود ہے۔ ہمارے اندر بھی آپ کے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہوئے ملیں گے، مولانا قرآن کے سامنے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بس قرآن کافی ہے۔ کلمت حق اُرِیدَ بِهِ الْبَاطِلُ، یہ بات بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ بڑی بھیانک ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہود کا سا طرز عمل اختیار کرو کہ اللہ کی کتابوں اور صحیفوں کو کافی سمجھو، نبیوں کو چھوڑو۔ یہود وہ قوم ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اقوام عالم میں بنی اسرائیل اور یہود جو ہیں یہ سب کے امام تھے۔ اور یہ بات خود قرآن کریم کہتا ہے، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ عالمین پر تمہیں فضیلت ہم نے عطا فرمائی تھی، تمہیں اقوام عالم کے اندر سب سے زیادہ ممتاز بنایا تھا، ہماری اس نعمت کو یاد کرو۔ کل سر چڑھے آج نظر سے اتر گئے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں ایسے
گیا کہ اس کے بعد ذلت و پستی کا کوئی مقام باقی نہیں رہا۔ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور ان کے اوپر خدا کا غضب مسلط کر دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، اور اللہ کے نبیوں کو اتنا بے دریغ انہوں نے قتل کیا ہے اور خون بہایا ہے، معصوم انبیاء کیا انہوں نے جانیں لی ہیں، اور یہ اتنا بڑا ان کا سنگ۔ ایک قوم وہ گزری ہے کہ جس نے یہ کہا کہ کتاب کافی، نبی کو چھوڑو۔ آج بحیثیت قوم، بحیثیت مذہب کے، بحیثیت دین کے، آج دنیا میں یہودی قوم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسرائیل ایک ریاست اور حکومت ضرور ہے، لیکن ان کے دین کی بنیاد، ان کے اس شریعت کی بنیاد کہ جس پر اصل میں ساری عمارت قائم ہوتی ہے، اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ریاست اسلام کی ریاست، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ ریاست کی تاریخ پر پورا اترتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ نے ذلت و مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی ہے، یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ذلیل و خوار رہیں گے۔ آج اگر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی سے اگر آج وہ اپنے آپ کو زبردستی منوا بھی رہے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہماری پولیس جو ہے، آپ اس سے جو چاہیں اس کے سپرد کر دیں، وہ مجرم ملزم سے ہر بات منوا لے گی۔ بلکہ میں نے سنا یہ ہے کہ کسی عرب شہزادے کا کہتے ہیں ہرن کھو گیا تھا، تو بہت قیمتی ہرن تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا بھائی اس کی تلاش کرو، تو تلاش کرنے کے لیے پھر وہ کہیں نہیں ملا، تو اس نے مختلف ملکوں کی پولیس کو بلایا کہ اچھا بھائی تم ڈھونڈو، تم ڈھونڈو۔ خفیہ ایجنسیوں کو بلایا، تلاش جاری رہی، کسی کو کامیابی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی چلو پاکستان بھی اپنا برادر ملک ہے، وہاں کی پولیس کو بلا لے، شاید وہی ہمارا ہرن تلاش کر دے۔ تو پاکستان کی پولیس آئی، اس نے کہا کہ تفصیلات لی، انہوں نے کہا جی جنگل میں ہمیں جانے کی سہولت دی جائے۔ جنگل میں گئے، کئی دن گزارا، اور وہاں سے 2 4 5 روز کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں جنگل میں سے، تو ایک ہاتھی کو ہانکتے ہوئے لا رہے تھے، اور وہ ہاتھی جو ہے وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا کہ جی میں ہی ہرن ہوں، میں ہی ہرن ہوں۔ تو پاکستان کی پولیس جس سے جو چاہے کہلوا لے، یہ دنیا کی کسی پولیس میں طاقت نہیں ہے۔ میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ آج دنیا میں اگر آج ہر آدمی اپنی امداد اور اپنی غربت کی وجہ سے، اور ہر ملک جو ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آج اگر امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہے، یاد رکھیے سیاسی بنیادوں پر جو چاہے آپ کسی سے کہلوا لیجئے، کہہ لیجئے، لیکن
جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، یہ اعلان اللہ کا اعلان ہے، یہ اعلان کسی سیاسی رہنما کا اعلان نہیں ہے کہ جس میں روز طلع بازی کا امکان موجود ہو۔ اور اگر اللہ کا اعلان ہے تو اللہ کا اعلان جو ہے ناقابل ترمیم ہے، اللہ کا اعلان ناقابل تنسیخ ہے، اللہ کا اعلان ناقابل تبدیل ہے، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کو چاہے اس ہاتھی کی طرح مجبور کر کے آپ کو کہلوایا جا رہا ہو کہ آپ ہرن ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ ناجائز ریاست ہے، اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ناجائز وجود ہے، اور دراصل اس امریکہ کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اسرائیل کے قیام کی، لیکن اللہ کی اور قرآن کی اس پیشن گوئی کے خلاف ان کو ایک کام کر کے دکھانا ہے، اس لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس ریاست کو ساری دنیا سے منوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ملک بھی آہستہ آہستہ اس مجبوری کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں معلوم کہ کون کون سے ملک اور کب کب وہ اسرائیل کی اس ریاست کو تسلیم کرے۔ یاد رکھیے، اللہ کی وہ اعلان اور وہ قرآن کی پیشن گوئی جو ہے اٹل ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ نے ان کے لیے ذلت و مسکنت لکھ دی ہے، یہ قیامت تک ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا رہیں گے، اور ان کو وہ نصیب نہیں ہوگی عزت جو اللہ نے ان کو پہلے عطا فرمائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے اس اعلان پر ایمان رکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے، پھر ہمیں اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ وہ کیا خواجہ صاحب نے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا کہ میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے جو مٹتا نہیں ہے، اور اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، اسے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، کہ یہ رنگ کہ یہ نقش سجدہ ہے قصہ نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا کے کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے اعلان، بلکہ اللہ کا اعلان ہے۔ میں اب یہ کر رہا تھا، ایک ریاست وجود میں آئی اور وہ ریاست ناجائز ریاست ہے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو کہتی تھی کہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتاب کافی ہے۔ اس کے بعد ایک قوم ایسی آئی کہ جس نے یہ کہا کہ بھائی کتاب کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا حلال اور کیا حرام اور کیا کتاب میں لکھا ہے، بھائی کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیسے تعلق ہے؟ بس جی ہم تو نبی کی ذات کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہم صرف نبی کی ذات کو یہ سمجھیں گے کہ بھئی نبی کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ کتابوں کا کیا ہے؟ کتاب نبی سے زیادہ کتاب کون سمجھتا ہے؟ بس اپنی زندگی میں نمونہ اگر بنائیں، اہمیت اگر دیں تو پھر نبی کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ قوم ہے نصارہ، یہ عیسائی ہے جنہوں نے اپنی کتاب کو نظر انداز کر کے صرف نبی کی ذات کو اہمیت دی، اور انہوں نے اس درجہ اہمیت دی کہ اللہ کی ذات کو بھی عظمت دی۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جیسے یہود کا وجود نہیں، تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہود کا وجود تو ہے، یہودی بھی موجود، ان کی ریاست بھی موجود،
ان کی عبادت گاہیں بھی موجود. اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس قوم نے صرف نبی کو اختیار کیا، اللہ کے صحیفوں کو اور کتابوں کو نظر انداز کیا، میں کہتا ہوں وہ قوم بھی مٹ گئی. لیکن آپ کہیں گے کہ مولانا کہاں مٹ گئی؟ سارا امریکہ عیسائی، سارا یورپ عیسائی، افریقہ کے بیشتر ملک عیسائی، مشرق بعید کے بہت سے ملک جو ہے وہ عیسائی. مٹ کہاں گیا؟ تو برا مت مانیے گا، حقیقت تلخ ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں. آپ اور ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ. دنیا میں اسلام ہے، الحمدللہ موجود ہے. لیکن میرے دوستو، اسلامی ریاست جو مدینے کی پہلی ریاست ہے، اس ریاست کا غلبہ اور اقتدار اور مسلمانوں کا وقار اور دبدبہ اپنے پیش نظر رکھو، اور آج کے مسلمانوں کی ذلت و پستی اور ان کی رسوائی پیش نظر رکھو. کیا کہہ سکتے ہو کہ مسلمان موجود ہے؟ کیا کہہ سکتے ہو کہ ہمارا وجود موجود ہے؟ جیسے آج بحیثیت مسلم قوم کے ہم مٹ گئے، ایسے ہی بحیثیت عیسائی قوم کے عیسائی قوم مٹ چکی ہے، بحیثیت یہودی قوم کے یہودی قوم مٹ چکی ہے. لیکن آپ کے اور ہمارے مٹنے، یہود و نصارہ کے اور ہمارے مٹنے میں اگر فرق ہے تو ایک فرق ہے، وہ مٹ گئے اور ان کے دوبارہ ان کے جڑنے کی اور ان کے احیاء کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ جی یہود کا احیاء ہو، نصارہ کا احیاء، تو اس کی بنیاد کوئی موجود نہیں ہے. بس میرے دوستو، ہم بحیثیت قوم کے مسلم قوم کے دنیا سے مٹ چکے ہیں. لیکن بس ایک بات ہے، ابھی ہمارے پاس بنیاد موجود ہے. اللہ نے اس کو حفاظت اور کرم فرمایا ہے کہ بنیاد موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے مٹ چکے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بحیثیت مسلم قوم کے پھر بحال ہو سکتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پڑ سکتی ہے. لیکن ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. ان کے آج دنیا کے تمام بڑے بڑے، اگر آپ مراکز سے، اگر آپ عیسائی کتابوں کا اگر آپ نسخے منگوا لیں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کچھ اور لکھا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہے. جو روم سے آئی اس میں کچھ اور ہے، جو افریقہ سے چھپ کے آ رہی ہے اس میں کچھ اور ہے. میرے دوستو، اللہ کا یہ انعام ہے اور یہ اس کا احسان ہے، اور یہ اس نے ذمہ داری لی. اللہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. لہذا 1400 سال سے اس کے ایک نقطے اور اس شوشے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں ہم مٹ چکے ہیں، لیکن جو ہماری بنیاد ہے جس پہ اصل عمارت قائم ہوتی ہے وہ ابھی موجود ہے. میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں دوبارہ اس کو غور کر لیجئے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ماضی کی قومیں دو بنیادوں سے، دو وجوہات سے مٹی ہیں. ایک وہ قوم کے جس نے کہا کہ ہمیں نبی کافی، کتاب کی ضرورت نہیں، وہ بھی مٹ گئی. اور ایک قوم وہ گزری کہ جس نے کہا کتاب کافی، نبی کی ضرورت نہیں، وہ بھی مٹ گئی.
اور میرے دوستوں میں بتاؤں کہ آج میں نے جو کہا کہ یہ بنیاد باقی ہے، یہ بنیاد کیوں باقی ہے؟ یہ بنیاد اس لیے باقی ہے کہ اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک باقی رکھنا منظور ہے، اور اللہ کی اس دعوت کو اور اللہ کے اس پیغام کو توحید کے قیامت تک رکھنا منظور ہے۔ اس لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیے، ہم اور آپ چاہے مٹ جائیں لیکن اللہ کا دین اور اللہ کا نظام باقی رہے گا، قوم پھر پیدا ہوگی، امتیں پھر پیدا ہوں گی، اور اگر ہم اس سعادت سے خدا نہ کرے اگر محروم رہ گئے اور دنیا سے چلے گئے، یقیناً اللہ کی اس پرچم کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی امت اور قوم پھر پیدا ہوگی، وہ چاہے افریقہ سے پیدا ہو، چاہے ایشیا سے پیدا ہو، چاہے عرب سے پیدا ہو، چاہے یورپ سے پیدا ہو، چاہے جاپان سے پیدا ہو، لیکن یہ دین اس طریقے سے لاوارث ہو کے مٹنے والا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ امت یہود اور امت نصارہ کا دین اور اس کا وجود نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کے لیے ضروری یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے کر بھیجا۔ 1400 سال سے مفسرین جو تفسیر بیان کرتے آ رہے ہیں اور جو ترجمہ بیان کرتے آ رہے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا وہ یہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ بھیجا جس نے اپنے رسول کو بالہدی قرآن دے کر اور دین حق دے کر، یعنی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی۔ 1400 سال سے مفسرین جو تفسیر بیان کرتے آ رہے ہیں اور جو ترجمہ بیان کرتے آ رہے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کا وہ یہ ہے، وہ اللہ وہ ہے کہ بھیجا جس نے اپنے رسول کو بالہدی قرآن دے کر اور دین حق دے کر، یعنی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر۔ بالہدی ودین الحق کا ترجمہ ہے کتاب و سنت۔ اللہ نے اپنے نبی کو 2 چیزیں دے کر بھیجا، ایک کتاب اور ایک خود نبی کی سنت۔ بس جب نبی کو 2 چیزیں دے کر بھیجی تو پھر ماضی کی قوموں کی طرح اب اس امت کے مٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کتاب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، نبی کی ذات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ نے 2 قرآن نازل فرمائے، ایک قرآن وہ جو الماری میں آپ دیکھتے ہیں جس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ مکمل قرآن ہیں، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ ہر سائنس میں قرآن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ قرآن، ان کے اخلاق جو تھے قرآن تھے، ان کی زندگی قرآن تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ہے اللہ کی اس کتاب کی جس کو قرآن کہتے ہیں۔ میرے دوستو 2 چیزیں دے کے اللہ نے مبعوث فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک کتاب اور ایک خود آپ کی سنت۔
جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے اندر ریاست مقصود نہیں ہے. آپ سمجھ لیں غور سے، اسلام میں ریاست مقصود نہیں ہے کہ بھائی جب تک کہ ایک ملک حاصل نہیں کرو گے اللہ کے اس کتاب کو نافذ کیسے کرو. نہیں، بلکہ ہم نے ہر چیز کو مسخ کر دیا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی. فرمایا کہ انار ہے، سیب ہے، بڑے اچھے اچھے پھل ہیں. آپ اگر کھائیں تو یہ خون بناتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ یہ اس آدمی کا خون بنائیں گے کہ جس کا جگر تو کام کر رہا ہو. اگر کسی آدمی کے اعضاء رئیسہ اور اس کا جگر ہی اگر خراب ہے تو اگر سیب بھی کھاؤ گے تو بلغم بنے گا، خون نہیں بنے گا. لیکن اگر اعضاء رئیسہ صحیح کام کر رہے ہیں، جگر اور دل صحیح کام کر رہا ہے، تو پھر صحیح روٹی بھی اگر کوئی انسان کھا لے گا تو اس کا بھی صحیح خون بن جائے گا. اس لیے کہ جگر صحیح ہے. ہم نے ہر چیز کو مسخ کر دیا. اور اسلام کی میں بتا رہا تھا کہ پہلی ریاست ہے مدینہ منورہ. لیکن میں پوچھتا ہوں، آپ لوگ اپنے ذہن میں، آپ جو لوگ تاریخ میں جن لوگوں نے پڑھی ہے، جن کے سامنے تاریخ ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کیا مدینہ منورہ کی ریاست بزور طاقت اور بزور شمشیر ٹینکوں کی لڑائی سے کیا مدینہ منورہ کی ریاست وجود میں آئی؟ نہیں. غزوات اور جو لڑائیاں ہیں اسلام کی تاریخ میں وہ ریاست کے وجود میں آنے کے بعد کی ہیں، پہلے کی نہیں. یہ ریاست کیسے وجود میں آئی؟ اس کے پیچھے کون سی فورس تھی؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ بس یہ بات یاد رکھیے. اور اگر زندگی رہی اور موقع ملا تو شاید آج کی گفتگو کا کچھ اگلا حصہ اگلی جمعہ عرض کروں گا. لیکن بات یاد رکھیے، بات جو ہے وہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی اور حیات طیبہ جو ہے وہ ہے 63 سال. اور 63 سال کے اندر 40 سال وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے اور آپ کو خلعت نبوت عطا فرمانے سے پہلے کے 40 سال ہیں، یہ مکے میں گزرے. اور جب وحی نازل ہو گئی اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا،
اس کے بعد آپ نے مکہ معظمہ کے اندر جو قیام فرمایا ہے وہ مدت ہے 13 سال. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 40 اور 13 53 سال. اور 13 سال کے بعد مکہ معظمہ سے آپ ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اسلامی ریاست میں. اور پھر آپ کا قیام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے تک یہ ہے 10 سال، کل 63 سال. مدینہ منورہ میں ریاست ہے، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مکہ معظمہ کے اندر آپ کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار نہیں ہے. یہاں آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے. یہاں پر قریش کے سردار بڑے بڑے جو ہیں وہ با اختیار ہیں، ان کے ہاتھ میں پاور ہے. بس اور وہ بات میں اکثر نقل کر دیا کرتا ہوں. میں نے اپنے والد مرحوم سے یہ بات سنی کہ آج جو پریشان ہیں ہم اور آپ سبھی، قوم کبھی ایک دن میں پریشان نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ایک مسلسل تاریخ ہوتی ہے جو پریشان کرتی چلی آتی ہے، کرتی چلی آتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی اب کیا کریں، اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اب پاکستان کی عمر ماشاءاللہ کتنی ہو گئی پتہ نہیں، 45 سال 44 سال. بہرحال مولانا سید سلیمان دبی رحمت اللہ علیہ دہلی کے اندر مقیم تھے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے والا تھا تو ہم ان کے پاس گئے، اس لیے کہ پاکستان کی حمایت کے اندر علماء کی بڑی تعداد جو تھی وہ پاکستان کی حمایت میں نہیں تھی. اور وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جن افراد کے ہاتھ میں زمام اقتدار پاکستان کی جا رہی ہے ان سے وہ توقع نہیں ہے جو ان علماء نے وابستہ کر لی ہے جو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے اس ملک کی مخالفت کرتے تھے. لیکن ریکارڈ کے اوپر یہ بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے. انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے تمام اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ ہدایت بھیجی تھی کہ بھائی ہمارا جھگڑا ایسا تھا جیسے ایک قطع زمین پر مسجد کی تعمیر سے پہلے ہوتا ہے کہ یہاں بنے یا نہ بنے، اور اس وقت اختلاف کرنے کی پوری گنجائش ہوتی ہے، لیکن بننے کے بعد پھر اب یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اس کو مٹانے کی کوشش کرے. اب یہ ملک بچ گیا ہے اور اس کی گویا اب حمایت ہونی چاہیے. میرا مطلب یہ علماء کی بڑی تعداد وہ تھی کہ جو اس ملک کے اس کی گویا بننے کے مخالف تھے، اور اس کی وجوہات یہ نہیں تھی کہ وہ گویا اسلامی ریاست نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے جو لوگ اسلامی ریاست کہہ کے مسلمانوں کو ادھر سے ادھر دھکا دے رہے ہیں وہ دراصل مسلمانوں کے ساتھ کوئی سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں اور اس کا وہ نتیجہ نہیں ہوگا.
آج نہ وہ موجود ہیں علماء کے جو پاکستان کے حامی تھے، نہ وہ موجود ہیں کہ جو پاکستان کے مخالف تھے، لیکن وہ لوگ ضرور موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کو بھی دیکھا اور ان کو بھی دیکھا، اور آج اتنے عرصے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جس بنیاد پر مخالفت کرتے تھے ان کی مخالفت کے اندر بڑا وزن تھا۔ اس لیے اس ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن وہی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس ملک کی تعمیر کی گئی اور اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی ان علماء میں سے تھے نہ پاکستان کے جو حامی تھے نہ مخالف تھے۔ ابا کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ مولانا اب تو پاکستان بننے میں 15 دن باقی رہ گئے، آپ بتائیے اب پاکستان کے بارے میں تو کوئی رائے دیجئے کہ یہ ملک جو بن رہا ہے یہ کیسا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مولانا نے فرمایا کہ بھئی آپ ہمیشہ جب آتے ہیں اصرار کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے بارے میں میری رائے یہ ہے، میرا تاریخی مطالعہ یہ کہتا ہے پاکستان بنانے والے حضرات نے اور علماء نے بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی اور فکری انقلاب پہلے لایا جاتا ہے، جغرافیے کا انقلاب بعد میں لایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ پاکستان بنے گا، پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان، لیکن قوم کے ذہنی اور فکری انقلاب پر کوئی کام چونکہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ اگر پاکستان کے بننے کے بعد آپ نے اس طرف توجہ نہ دی تو اندیشہ ہے کہ آپ کے جغرافیے کا انقلاب کہیں آگے جا کے فیل نہ ہو۔ میرے دوستوں، مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ جو ہیں آپ اس سر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں 13 سال مکے کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ریاست تو ہے نہیں، اقتدار تو ہے نہیں، 13 سال مکے کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذہنی اور فکری انقلاب پر کام کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود بخود ریاست دے دیتے ہیں۔ ریاست مقصود نہیں ہے۔ آپ ڈنڈا لے کے پڑ جائیں کسی قوم کے پیچھے کہ نہیں ہے ہمیں تو ملک چاہیے، اس کے بغیر ہم نہیں۔ ملک کے بغیر اگر نہیں رہ سکتی کوئی قوم تو یہود اور اسرائیل کی قوم جو ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی آخری نبی کو ماننے والی امت جو ہے اس کو ریاست نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ایک ہی چیز کی ہدایت دی گئی اور وہ یہ کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہ قرآن اور سنت کو پکڑ لے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن اور سنت پر اگر کوئی قوم اور کوئی گروہ عمل کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو صاحب تخت و تاج اور صاحب ریاست بنا دیتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے اندر 13 سال ذہنی اور فکری کام کرنے کے بعد ایک ایسی جماعت تیار ہوئی، اور جب وہ جماعت تیار ہوئی ان کی خوبیاں، ان کی خدا خوفی، ان کی للہیت، ان کی راتوں کو رونا، ان کا اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بے فکر اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ساری خوبیاں ایسی تھی کہ وہ جب آہستہ آہستہ ان قوموں میں پہنچی کہ جن کے اندر ظلمت اور تاریکی تھی، انہوں نے کہا آپ کو اللہ نے فرشتوں جیسی آپ کو
وسعت عطا فرمائی. آپ کا مقام مکے کے رہنے والے قریش نہیں ہے. آئیے آپ ہماری سرداری کیجیے, آئیے آپ ہمارا تخت تاج بنیے, آئیے آپ ہماری جگہ کو اپنی ریاست بنائیے. مدینے والوں نے ان کو ان خوبیوں کی بنیاد پر قرآن و سنت کے لیے جو پیدا کی تھی اس کی بنیاد پر ان کو مدینے بلایا. مدینے بلا کے اپنی زمینیں دی, مدینے بلا کے اپنا سب کچھ دیا, مدینے کانے کے لیے دیا, صرف اللہ کے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دیا کہ بھئی آپ آئیں, آپ ہمارے اندر وہ جوہر پیدا کر دے جو آپ نے 13 سال میں مکے کے اندر لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے. میرے دوستو, ریاست کے لیے تگو دو نہیں کی گئی, ریاست کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی, ریاست کے لیے خون نہیں بہایا گیا. قرآن و سنت پر عمل کیا اور قرآن و سنت پر عمل کے نتیجے میں اللہ نے ریاست عطا فرما دی. ایک وہ تھے کہ جن کے عمل سے اللہ نے ان کو صاحب ریاست بنایا, اور ایک ہم ہے کہ جو ہمارے پر عمل سے ہمیں ملی ہوئی ریاست جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی, اور جو باقی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کب تک باقی ہے. تو میرے دوستو, غور کرو اس تضاد کو, عمل کا جو تضاد ہے ان میں کیا خوبی تھی, ہم میں کیا خامی ہے. تو ایسا نہیں ہے, اللہ کے یہاں اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے. نہیں, ایک مرض کا ذکر کیا اللہ نے اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی, اور اب وقت ہو گیا ہے اس سلسلے کا انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ حصہ جو ہے اگلے جمعہ عرض کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو اپنی جوار رحمت کی جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسلام کی جو پہلی ریاست مدینہ منورہ کی ریاست تھی, اللہ تعالیٰ اس ریاست کے طرز پر اور اس ریاست کی منہاج پر اور اس کے طریقے پر اللہ تعالیٰ تمام ہوئے زمین کو اپنی ریاست بنا دے, اور اللہ تعالیٰ تیرے نام کا اور تیرے نظام کا بول بالا ہر جگہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہماری نالائقیوں کو اور ہماری سرکشیوں کو معاف فرما اور ہمارے اعمال کو درست فرما. ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے قرض سے ان کو نجات عطا فرما. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. الحمد لله الحمد لله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وفوض أمورك إليه فسواه لا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا واعمل عمل أصحاب اليمين فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها نال أجرا جزيلا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
الذي أقام سنة ربي وتبتل إليه تبتيلا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا مننه الواصلة لديكم وعليكم بطاعة الله فلا يصل إليك شيء تكرهونه وتوبوا إلى الله فإنه يكفيكم المؤونة. وفضل جميع الأمور إليه جميع الأمور واعتمدوا إليه جميع الأمور فإنه يدفع عنكم السيئات والشرور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فمن خاف ربه زال كربه ومن توكل عليه فهو حسبه. ولو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير ولو تبتلتم إليه كما تجزي الغيث. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا مننه الفاصلة لديكم. أعوذ بالله من الشيطان أفلا يتفكروا يا عباد الله أما حسبتم أن ذلك هذا والقلوب قاسية والمعاصي بينكم فاشية وربنا الرقيب لا تخفى عليه خافية. نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا برحمته وأن يميتنا مسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر
وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحق والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والرافضين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في أقطار العالم، وثبت أقدامنا وأقدامهم على ملة محمد
صلى الله عليه وسلم: اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم سدد أحوالنا وطهر قلوبنا عن دنس الوطنية الجاهلية، واجعلنا إخوانا مكرمين. اللهم لا تدع لنا في وقتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة في حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.